للحسين أبكي للحسين فوز كربلاء أبكت له السماء أبكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان مبضعا لم يرتوي عما تعطشان مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم عجل لوليك الفرج. ہر آنے والا دن اس بات کی امید دیتا ہے کہ محبان اہل بیت علیہم السلام سے ارتباط برگزار کیا جائے اور دیدار مومن یقیناً ثواب ہے. اسی غرض سے جو مومنین اس ہمارے پروگرام کو دنیا کے مختلف گوشوں سے دیکھ رہے ہیں اور محبت امام حسین علیہ السلام میں ان کا دل کربلا کی اس چھوٹی سی نشریات کو اپنی اس مصروف زندگی میں محبت اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے جگہ دیتا ہے، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم. یہ دن یہ روز جوں جوں گزرتے جاتے ہیں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ سبق رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لے کر جاتے بھی ہیں، کیونکہ ہر گزرتا دن انسان کے لیے خود ایک درس ہے اور ہر آنے والا لمحہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے اور ہر گزرا ہوا لمحہ انسان کے لیے ایک یاد اور ایک نتیجے اور ایک فیصلے کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے. اس لیے انسان ہر لمحے اور ہر گھڑی کو اس طریقے سے گزارے تاکہ اس کے لیے انسان کے لیے کسی دوسرے کے لیے بھی ہمارے سبب سے پچھتاوے کا سبب نہ بنے. اس لیے روزمرہ کی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان میں سے دعاؤں میں یہ بھی ذکر ہے کہ اے اللہ
हमारे गुज़रे हुए दिन को हमारे लिए पछतावा ना बना, हमारे मौजूदा दिन को हमारे बेहतरीन दिनों में से करार दे और आने वाले दिनों में भी हम पर रहमतें बरकतें दायमन जारी व सारी फरमा। दुआएं इंसान की चाहत हैं और दुआ इंसान को मांगनी भी चाहिए, क्योंकि हदीसों में वारिद हुआ है अद्दुआओ सिलाहुल अंबिया, और इसी तरीके से मोमिनीन का भी ये असलहा शुमार की गई है। यानी कहा गया कि दुआ मोमिन की और नबियों के लिए असलहा है, दिफा का ज़रिया है, और मोमिन की ढाल भी दुआ को कहा गया है। लिहाजा हमें दुआ मांगनी चाहिए, हर हाल में मांगनी चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमारा ये इज्ज़, हमारा ये गिड़गिड़ाना और हमारा ये सवाल करना साबित करता रहे कि ऐ अल्लाह हर हाल में हम तेरे मोहताज हैं। जितने भी हम बुलंद हो जाएं, जितने भी इज़्ज़तों के मालिक हो जाएं, जितनी भी करामतें हमारे अंदर पैदा होती जाएं, हम तेरे मोहताज हैं। और ये एहतियाज ही है इंसान को जो माइल करती है कि अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आए। तब्दीलियां लाने में कभी कभार इंसान बाइख्तियार है और कभी कभार इंसान बेइख्तियार है। जब इंसान अपने अंदर इख्तियार के तहत तब्दीलियां लाना चाहता है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने उसके लिए हिदायत की राह खोल कर रखी है। और अगर इंसान अपने अंदर तब्दीलियां लाने की तरफ माइल ही नहीं हुआ तो इसका मतलब है खसारे में है इंसान। लिहाजा खसारे से बचने के लिए दुआ मुहिम है, तवस्सुल मुहिम है, और इसके लिए इंसान को हर वक्त, हर हाल में, हर जगह पर, हर मकान पर कोशां रहना चाहिए, ताकि दुनिया और आखिरत की खैर व खूबी हासिल की जा सके। इन्हीं खैर व खूबियों में से एक खूबी और वो तवस्सुल का ज़रिया ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। ये ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हम मुख्तलिफ़ मुनासबतों से मनाते हैं, मुख्तलिफ़ अय्याम के तहत मनाते हैं, मुख्तलिफ़ तारीख़ों के तहत मनाते हैं, और मुख्तलिफ़ यादों के तहत मनाते हैं, मुख्तलिफ़ चाहतों के तहत मनाते हैं। कभी कभार हम अपनी ज़रूरत के तहत ये ज़िक्र करते हैं, कभी कभार हम इस ज़िक्र की अहमियत की वजह से इसको बरगुज़ार करते हैं। ये मुनासबात अय्याम, रोज़, दिन, घड़ियाँ, महीने, साल, शहर बदलने के एतबार से मुख्तलिफ़ हैं। अब अय्याम चल रहे हैं, अय्याम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अय्याम मोहसनिया अलैहिस्सलाम हैं। ये वो अय्याम हैं जिनकी याद को हमें अपनी नस्लों को तरबियत के तहत याद देना चाहिए, याद कराना चाहिए, और इनकी अहमियत पर रोशनी डालते रहना चाहिए, ताकि हम लोग नए ज़माने की नई तरबियतों, नई चाहतों और नए असरात के तहत इन अय्याम को भूल ना जाएं। अच्छा, खुशी अपने लिए बरगुज़ार करना इन दिनों में बेहतर नहीं है, या दूसरों की खुशियों में भी जाना बेहतर नहीं है? अब हम कई मर्तबा करते हैं कि अपने घर में तो खुशियां बरगुज़ार नहीं करते, लेकिन दूसरों की खुशियों में जाके इस तरीके से शरीक हो जाते हैं जैसे ये कोई बात ही नहीं है। अगर गम है तो ज़ाहिर और बातिन में होना चाहिए। बातिन ये है कि अपने ऊपर तारी किए रखा, अपने दिल में तारी किए रखा, अपने घर में बरगुज़ार ना किया। ज़ाहिर ये है कि लोगों को भी इसकी तरगीब दी जाए, कहा जाए, ये नहीं कि फ़लाने से ताल्लुकात हैं, खैर है, कोई मसला नहीं है, फ़लाने से भी दोस्ती है, खैर है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। एक कश्ती का सवार हमेशा कामयाब रहा है, दो कश्तियों का सवार ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लिहाजा एक रास्ते को इख्तियार कीजिए, एक तरीके को इख्तियार कीजिए। अब ये आप लोगों का बार बार हाँ जी खैर भाईचारे का दर्स देता है, भाईचारे का दर्स देता है, ठीक है, आप अपने अय्याम की इन कदर को हम सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन समझ के नहीं गुजार रहे होते कि इन अय्याम में ठीक है जी अय्याम है, ठीक है, घर में आए मोमिनीन में बैठे अय्याम हैं, बाहर जैसे ही निकले खैर है, अपने थोड़ा बैठे हुए हैं। ये रिया
ٹھیک ہے اہل امام حسین علیہ السلام کی راہ میں رونا رلانے والی ریا ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف دکھانا ہی مقصد ہو، صرف لوگوں کو دکھانا ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر انسان کو اپنے دل کے اندر بھی احساس باقی رکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ ایام عزا ہیں، یہ ایام مصیبت ہیں، یہ ایام وہ ایام ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ چند مصیبتیں ہیں ان ایام کے اندر، وہ مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ ہماری زندگی موت خوشی غمی اہل بیت علیہ السلام کے تحت ہے، ہماری حیات ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھروں میں عزاداری ہو تو ہمیں بھی عزادار ہی رہنا چاہیے، عزاداری کرنی چاہیے، عزاداری کی ترغیب دینی چاہیے، عزاداری کی طرف مائل کرنا چاہیے، عزاداری کے برخلاف کام کرنے سے منع کرنا چاہیے۔ آئیں ہم ایام فاطمیہ، ایام محسنیہ علیہم السلام کو اس طریقے سے منائیں کہ اہل بیت رسول ہمیں خود دعا دیں کہ ہمارے حق کو ادا کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی ہے۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ، ایام محسنیہ علیہ السلام میں ہمیں عزاداری کی محافل مجالس میں شرکت کرنی چاہیے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے نسلوں میں جاری و ساری رہے گا کیونکہ یہ حق اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ حق اہل بیت علیہ السلام وہ قرض ہے جو اجبار نہیں ہے، یہ وہ قرض ہے جس کو ادا کرنا ہماری طہارت کا اظہار ہے، ہماری شرافت کا اقرار ہے، ہماری پاک دامنی کا ثبوت ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حق کو آسان انداز میں ادا کریں۔ ہمارے ہاں ان دنوں میں مصیبت منائی جاتی ہے اور منائی جاتی رہنی چاہیے، گو کہ ہمارا طرز تکلم ایک گفتار کی صورت میں ہوتا ہے، ہدف پیغام دینا ہوتا ہے اور ہدف اس اسلوب کو باقی رکھنے کے لیے ترغیب دینا ہوتا ہے، لہذا ہم اس انداز کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان ایام کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کا بھی تذکرہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان اذکار کے اندر، ان تذکروں کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیونکہ ثواب ہے، اس ثواب کو ہم جاری رکھیں۔ لہذا میں آپ کے سامنے جناب ریحان اعظمی کی ایک نعت پڑھ رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آغا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہجہ قرآن کہاں سے لاؤں، آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں، آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں، آج من کنت سے انکاری ہے امت تیری، آج من کنتوں سے انکاری ہے امت تیری، ڈھونڈ کر ممبر پالان کہاں سے لاؤں، آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، آپ کی نعت تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، جلتے جلتے در زہرا نے صدا دی ہوگی، جلتے جلتے در زہرا نے صدا دی ہوگی، بضعت و منی کا فرمان کہاں سے لاؤں، کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی، اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں، اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ان ایام میں چند مخصوصیاں آ جاتی ہیں۔ پہلی ربیع الاول دفن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ 3 ربیع الاول کو یزید پلید نے کعبے کو شہید کرایا۔ اسی طریقے سے 5 ربیع الاول کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی بھی
रिवायत मिलती है। इसी तरीके से हम 6 को, और ये बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर आग लेकर आने की भी रिवायत है। इसी तरीके से 7 की शब जो आ रही है, 7, ये अहले बैत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना वापसी के अयाम भी हैं। इन अयाम में अहले बैत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बहुत ज़्यादा गम, रंज, अंदोह की कैफियत रही है। और इन अयाम में जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम का तज़किरा ज़्यादा किया जाता है और किया जाना चाहिए। जनाब मोहसिन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तीसरे बेटे हैं। इस गुले नातमाम को अशकिया ने खुलकर खिलने ना दिया, शहीद कर दिया। ये बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो चाहत है जिसे पायान तक नहीं पहुँचने दिया गया। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की वो खुशी है जिन्हें बरकरार नहीं रहने दिया गया। ये बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की वो मोहब्बत है जिन्हें रुसवा कर दिया गया। ये बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का वो अनमोल नगीना है जिन्हें बैत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में शहीद कर दिया गया। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में ये हुज़्न के दिन, ये आज़ादारी के दिन इब्तदा हो गई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए तो ये बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बहुत ज़्यादा दुख का सबब था। लोग कसरत के पीछे जाने के कायल हैं। अल्लाह ताला कसरत को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला कसीर लोगों के बारे में, अक्सर उन्नास ला यालमून, अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर उन्नास ला यशकुरून, अक्सर लोग शुक्रिया अदा नहीं करते, शुक्र नहीं करते, अक्सर उन्नास ला युमिनून, अक्सर लोग ईमान नहीं लेकर आते। फिर अक्सर हम के कलमे के साथ जो देखिए तो आयात में मिलता है, अक्सर हम फासिकून, अक्सर लोग फिस्को फुजूर करते हैं, अक्सर हम यजहलून, अक्सर लोग जाहिल हैं, अक्सर हम मोरदून, अक्सर लोग एराज करने वाले हैं, मन करने वाले हैं, मना करने वाले हैं, अक्सर हम ला याकिलून, अक्सर लोग अक्लमंद नहीं हैं, अक्सर हम ला यस्माऊन, अक्सर लोग नहीं सुनते। अब क्या सारे बहरे हो गए हैं जो अक्सर लोग नहीं सुनते? नहीं कहा, यानी असर नहीं लेते, मुराद ये है। लिहाजा हमें अक्सर लोगों के पीछे नहीं बल्कि अच्छों के पीछे चलना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है, सुल्लतु मिनल अव्वलीना व कलीलु मिनल आखिरीन। कलील जो थे, थोड़े थोड़े के बारे में कहा, थोड़े से पहले लोगों में थे लोग अच्छे, थोड़े बाद वाले लोगों में अच्छे थे। वमा आमना माअहु इल्ला कलील, कलील लोग ही उनके साथ ईमान लेकर आए। और फिर एक और जगह पे जो कहा गया है, कहा व कलीलु मिन इबादिय शुकूर, थोड़े ही लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं, थोड़े ही लोग हैं जो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। इस शुक्रगुजारी को बरकरार रखने के लिए हमें कसरत को नहीं देखना चाहिए, कसीर लोग क्या कर रहे हैं, कसीर क्या कह रहे हैं। हमें उन कलील लोगों की तरफ आ जाना चाहिए जो जाहिर में कलील हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो वो कसरत होने का हक अदा नहीं कर सकती। अहले बैत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये अय्याम रब्त पैदा कर रहे हैं जनाबे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ये इमामत के 11वें फूल हैं, कौसर की 11वीं किरण है। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें जानशीन हैं। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सुल्ब अतहर में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा का नूर है। इनकी शादी का किस्सा आप लोगों के गोशगुजार हर 15 शाबान को हो जाता है। यूशा बिन नून जो कि वसी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम थे,
ان کی نسل سے ہیں ان کی زوجہ محترمہ جو نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے نام نامی سے مشہور ہے، اور بی بی کا روضہ سامرہ میں بنا ہوا ہے، اور یہ سامرہ میں جو روضے بنے ہوئے ہیں 4 روضے ہیں، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، امام زمان علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ، اور ان کے قدموں میں جو روضہ بنا ہوا ہے وہ قبر مطہر ہے جناب حکیمہ خاتون کی، جو امام زمان علیہ السلام کی جد لگتی ہیں۔ اب یہ 4 قبور مطہرہ ایک ہی ذریح کے اندر ہے۔ ذریح کہتے ہیں وہ جالی دار ایک احاطہ دیوار کی کیفیت میں جسے بنایا جاتا ہے اسے ذریح کہا جاتا ہے، جسے عراقی لوگ شباک کہتے ہیں۔ شباک یعنی شب کے سوراخ دار جالی دار بنی ہوئی وہ دیوار، اسے شباک کہا جاتا ہے، جسے جالی بھی کہہ سکتے ہیں آپ سادہ الفاظ میں۔ 2 ہی ذریعے معصومین علیہ السلام کی 6 گوشہ ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کی ذریعے کے 6 گوشے ہیں، اور ایک امام حسن عسکری اور امام علی نقی علیہ السلام کی ان کی روضے کے ذریعے کے 6 گوشے بنے ہوئے ہیں، یعنی 4 قبریں ایک ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ یہ اہل بیت رسول کے ہاں کافی ذکر ہے، جی چاہتا ہے کہ ذکر کیا جائے۔ آج کا دن تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے، شاید مدینے والے مدینے کو واپس آ گئے ہیں۔ اہل بیت رسول کے گھر میں افسردگی طاری ہے، غم ہے، آہو بکا ہے، اسی لیے تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ چلے تھے جادہ تسلیم و رضا کے لیے، چلے تھے جادہ تسلیم و رضا کے لیے، وطن کو چھوڑ دیا عرض کربلا کے لیے، زبان خشک پہ چھالے اٹھے دعا کے لیے، 1000 ٹھوکریں کھائیں مگر خدا کے لیے، تمہارے نانا کا روضہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ حقیقتوں کی تجلی ابھارنے والے، دلوں میں جلوہ وحدت اتارنے والے، لہو سے دین خدا کو سنوارنے والے، گلا کٹا کے خدا کو پکارنے والے، وہ دیکھو عرش کا پردہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ ہر ایک کو کھو دیا اور حق کو پا لیا تو نے، وفا و صبر کا جادہ بنا لیا تو نے، ضعیف قلب کا زور آزما لیا تو نے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تو نے، لہو بھرا ہوا نیزہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ تمہارے جانے سے مولا بہت کمی ہوگی، تمہارے جانے سے مولا بہت کمی ہوگی، بتاتے جاؤ کہ کس طرح زندگی ہوگی، نہ دل میں نور نہ اشکوں میں تازگی ہوگی، نہ اب چراغ جلیں گے نہ روشنی ہوگی، تمہارا تعزیہ خانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ ایام عزا اپنی انتہا کی جانب بڑھ رہے ہیں، گو کہ یہ عزا ظہور حجت خدا تک جاری رہے گی۔ حجت خدا آئیں گے، ہمارا یہ افسوس ختم ہوگا، کیونکہ ہم یتیمان امام زمان علیہ السلام ہیں۔ امام باپ ہوتا ہے، امام رحمت ہوتا ہے، ہم حجت خدا کی نظروں میں ہیں، لیکن ہماری نظروں سے حجت خدا اوجھل ہیں۔ یہ ہمارے لیے غربت ہے، یہ ہمارے لیے فقر ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی ہے۔ حجت خدا ان دنوں میں خون کے آنسو روتے ہوں گے، کیونکہ جس کی ماں پر ظلم کر دیا جائے، یقیناً اس بیٹے کو
خون کے آنسو رونے چاہیے۔ حجت خدا ان دنوں میں مغموم ہے۔ چند سبب ہیں مغموم ہونے کے۔ ایک تو رسول کی بیٹی جدہ کو زخمی کر دیا گیا ہے، دوسرا بابا کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ آج کے دن مدینہ میں بہت کوہرام برپا ہے۔ کیا سبب ہے کوہرام برپا ہے؟ ایک تو پرانی تکلیف ہے کہ سیدہ کو شہید کیا گیا ہے، سیدہ کے بیٹے کو شہید کیا گیا ہے، سیدہ کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج کے دن ایک اور تکلیف بھی وارد ہوئی ہے۔ کیا تکلیف ہے وہ؟ بشیر آ گیا ہے اعلان کرتا ہوا کہ اے مدینے والو، کربلا کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ اے مدینے والو، ثانی زہرا بھائی کو شہید کرا کے آ گئی ہے۔ بشیر مدینے کی گلیوں میں ندائیں دیتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بشیر کو جناب عباس علیہ السلام کی والدہ نے دیکھ لیا۔ بشیر کو روک کر بشیر کہتا ہے، ایک طویل قامت خاتون ہے، روک کر کہتی ہیں، اے بشیر، تو کس کے آنے کی خبر دیتا ہے؟ کہتا ہے، بنی ہاشم کا وہ قافلہ جو آج سے چند مہینے پہلے یہاں پہ سے گیا تھا، آج بازاروں سے ہو کے، درباروں سے ہو کے وطن میں بہت تھوڑی تعداد میں لوٹ چکا ہے۔ جناب ام البنین کہتی ہے، اے بشیر، مجھے حسین کا بتا۔ بشیر کہتا ہے، اے بی بی، میں نے سنا ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کی دوسری زوجہ ہیں، میں آپ کو اون کا پرسہ دیتا ہوں۔ کہتی ہے، اے بشیر، مجھے حسین کا بتا۔ کہتی ہیں، مجھے حسین کا بتا۔ بشیر کہتا ہے، آپ کو جعفر کا پرسہ۔ کہتی ہے، اے بشیر، مجھے حسین کا بتا۔ کہتا ہے، آپ کو آپ کے بیٹے عبداللہ کا پرسہ۔ کہتی ہے، بشیر، مجھے حسین کا بتا۔ کہتا ہے، آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ۔ اس بات کا سننا تھا، سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور بیٹھ گئی۔ کہتی ہے کہ تو نے میری آس کو قطع کر دیا، میرا سینہ مجروح ہو گیا، میرا دل بھر آیا ہے، لیکن اے بشیر، میں اپنے بچوں کا نہیں پوچھتی، مجھے تو یہ بتا کہ حسین کیسے ہے۔ اس بات کا سننا تھا۔ بشیر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے 4 بیٹوں کا بتایا، تم حسین کا پوچھتی ہو۔ کہتی ہے، حسین رسول کا بیٹا ہے، میرے 1000 بیٹے بھی ہوں تو حسین پر قربان ہے۔ بی بی ام البنین کی بات پر کہتے ہیں، بی بی حسین شہید ہو گئے، حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، حسین کے سر کو نیزے پر آویزاں کر کے شہر شہر، گلی گلی، کوچا کوچا پھرایا گیا۔ بی بی حسین کے سر کو ہی تن سے جدا نہیں کیا گیا، عباس کے تن سے بھی سر کو جدا کر دیا گیا۔ بی بی کوچا کوچا پھرایا گیا۔ آؤ دیکھو، حسین کی بہن حسین کو شہید کرا کے واپس آ چکی ہے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل ولیک ثقل الحسين ثقل الحسين فوز كربلاء أكت له السماء أكت له السماء قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان مبضعا
لم يرتوي عما تعاشى. مثل الكبش قد ذبح في العاشر، يما قضى واحلى وقليل للناصر. لمصيبته كل شي بكى وظل